أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اہلاً وسہلاً مرحبا۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم قرآن کے سلسلے میں عربک گرامر میں فعل پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ہمارے آسان کرے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اور اس سے ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اس میں اور ہمیں انٹرسٹ ہو، یعنی کہ اس کے پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے آسان کر دے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں فعل سے۔ ہم نے جہاں پہ گرامر شروع کی تھی اس میں ہم نے کلمے کی تین پڑھے تھے کہ تین طرح کے کلمے ہوتے، یعنی کلمہ جو ہے یا ہر ورڈ جو ہے تین ٹائپس میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو فعل ہوگا یا حرف یا پھر اسم۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں عربی میں، یعنی پارٹ آف اسپیچ جسے کہتے ہیں، تو یہ یا تو اسم یا فعل یا حرف۔ اسم کی دنیا سے ہم تھوڑا سا ہم نے کیا تھا چیزیں کہ اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو اس میں یاد ہوگا کہ جو سب سے مشکل تھا یا ڈفرینٹ تھا وہ اعراب تھا، پھر جنس، عادت، اور پھر جمع، جو یعنی کہ واحد جمع جو ہوتے ہیں وہ چیزیں تھیں۔ تو اس کے بعد ہم نے مرکبات کیے تھے۔ اب ہم یہاں سے فعل جب سٹارٹ ہوا، ہم تھوڑا سا فعل کا جو کلاس میں کور ہوئی ہیں چیزیں انہی کا ہم پہلے ریویو کریں گے، پھر ساتھ مل کے ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو فعل جو ہے یہ، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اسٹک ان ٹینس، یعنی آپ کو ٹینس والی بات جو ہے وہ یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ اس میں ٹینس ہوتا ہے کہ اس میں پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر کے کوئی نہ کوئی ٹائم ہوگا کہ جسے ہم پہلے بھی یاد کرتے تھے بچپن میں بھی ٹرانسلیشن میں اس کے فعل کے بارے میں، کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی کام کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، ٹائم ضرور ہوگا اس میں۔ تو اسٹک ان ٹائم، اگر آپ ٹائم کا لفظ یاد رکھیں کہ اس میں ٹائم ضرور ہو، کہ کچھ ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہو چکا ہے، اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے وہ فعل ہوتی ہے۔ اور فعل کے لیے ایک اور خاص بات، جو انگلش والا فعل ہوتا ہے ورب جسے کہتے ہیں ہم، تو ورب میں ہم خالی کہہ دیتے ہیں سو، آپ کو پتہ ہے سی، سو، سین جو ہے ورب ہوتا ہے، لیکن فعل جو ہے عربی ٹرم ہے اور اس میں جو ہے ڈوئر جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے اس کے۔ انگلش میں ہمیں اگر کہیں گے سو تو اس نے دیکھا، تو ہمیں مگر چاہیے ہوگا کہ اس کون ہے، ہی ہے کہ شی ہے، ہمیں پروناؤن الگ چاہیے ہوتا ہے، الگ لکھتے ہیں، ہی سو، شی سیز، اس طرح لکھتے ہیں، رائٹ۔ لیکن عربی میں جو فعل جو لفظ ہوتا ہے اس میں ڈوئر اس کے ساتھ ہی ایمبیڈڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ہے، ایک منٹ مجھے ایک چیز کرنی تھی وہ میں بھول گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں یہ فرق ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ اس میں فعل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ڈوئر ہوتا ہے، ایک اس کے اندر امبیڈڈ ہوتا ہے کہ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے، یہ والی بات جملہ یاد رکھیں، ایوری ایکٹیو فعل comes with an inside pronoun that is the doer۔ ہر ایکٹیو فعل میں، ایکٹیو خاص بات اس لیے کہ ایک مجہول بھی ہوتا ہے جو پیسو ہوتا ہے، اس میں کچھ تھوڑی کہانی ڈفرینٹ ہوتی ہے، مگر نارملی ایکٹیو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں جو ہم ایکٹیو فعل جو پڑھتے ہیں اس میں انسائڈ پروناؤن ہونا ہی ہوتا ہے جو کہ اس کا کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر ہی امبیڈڈ ہوتا ہے۔ ایک منٹ مجھے آپ 1 منٹ دیجیے گا، میں ایک چیز کرنی ہے جی۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر جو ایکٹیو فعل ہے وہ ہوتا ہے انسائڈ پروناؤن اس کے اندر ہونا ہی ہوتا ہے، جو کہ اس کا ڈوئر ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو انگلش کے ورب میں اور اس میں فعل میں یہ فرق ہے، اور یہی ہم جب ہم اسم پڑھ رہے تھے تب بھی ہم کہتے کہ اسم کمپریہنسو ہوتا ہے، لیکن جو انگلش والا لفظ ناؤن ہے وہ اس کی کم چیزیں ہوتی ہیں، مگر اسم میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، تو فعل اس لیے ہوتا ہے۔ اچھا، جملۃ الفعلیہ یہ ہے پارٹ آف، یعنی جملہ فعلیہ، ہم نے ایک جملہ اسمیہ پڑھا تھا اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کے جو پارٹس ہیں، اس میں آپ یہ والی تصویر ایک دکھاتی ہوں میں آپ کو، یہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں جو سب جملہ فعلیہ جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو جملہ جو ہے نا فعل سے شروع ہو، اس کا مین امپورٹنٹ پارٹ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں فعل نظر آ رہا ہے، جیسے انجن فعل، تو انجن، اور سب سے پہلی چیز کیا ہوگی جملہ فعلیہ میں، پہلا لفظ فعل ہوگا، صحیح، اور اس کے بعد
جو نارمل اس کی ترکیب ہوتی ہے، جیسے ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، اس میں تھا پہلے مبتدا ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، جو کہ انجن ہوتا ہے، اس کا مبتدا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خبر اور متعلق بالخبر تھا، رائٹ. اسی طرح جملہ فعلیہ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ فعل ہے، جو اس کو ڈرائیو کرے گا، جو اس کا انجن ہوگا، جو اس کا سب سے پہلا امپورٹنٹ حصہ ہوگا، جس کا ہونا لازمی ہے. اور فعل کے اندر ہی انسائڈ پروناؤن ہوگا جو اس کا ڈوئر ہوتا ہے. مگر اس کے علاوہ فائل الگ سے بھی ہو سکتا ہے جو آؤٹ سائڈ ڈوئر، پھر ڈیٹیلز جو مفعول، اور پھر ایم بی ایف. یہ ہم باقی پارٹس بعد میں کریں گے، مگر بس ٹرین سے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ فعل جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کرے گا جملے کو، جملہ فعلیہ کو، مگر اس کے بعد جو فائل ہے، جو ڈوئر ہے، وہ اسم ہوتا ہے، اور اسی طرح مفعول بھی اسم ہوتا ہے. یعنی کہ پہلا حصہ فعل، جس طرح میں آپ کو اگزامپل بتاؤں گی اس کی، پہلا حصہ فعل اور پھر فائل اور پھر مفعول. فائل کے لیے لفظ آپ ڈوئر یاد رکھیں، اور آسان ہوتا ہے کہ کام کرنے والا جو اس نے اس کو انجام دیا، اور ڈیٹیلز مفعول. تو پہلا فعل ہے اور باقی دیکھیں دونوں چیزیں اسم ہوتی ہیں. فائل بھی اسم ہوگا، مفعول بھی اسم ہوگا، اور آگے ہم اس پہ بعد میں پھر بات کریں گے. ابھی دوبارہ سے ہم اپنا وہ دیکھتے ہیں. یہ جی ٹھیک. تو جملہ پارٹس اور جملہ فعلیہ، سب سے پہلے فعل ہو گیا. اور فعل جو ہے جو کہ تین میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو ماضی پاسٹ اور مضارع. مضارع میں دونوں آتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں مضارع میں. اور ایک امر ہوتا ہے، امر مطلب حکم دینا، آرڈر کرنا. جس طرح دعا بھی مانگتے ہیں ہم، تو اس میں بھی امر کے کر دیں، کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے. تو یہ ہم الگ الگ دیکھیں گے. پہلے ماضی سے شروع کریں گے اس کو، لیکن فعل ان تین طرح کے ہوتے ہیں. تو پہلا جو انجن ہے وہ فعل ہوگا، اور فعل میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسائڈ ڈوئر ہمیشہ اس کے اندر ہونا ہی ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، آپ کی آنکھوں کو بہت تیزی سے نظر آنے لگے گا. اچھا، فائل جو ہوتا ہے وہ جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ فائل اسم ہوگا. صحیح. فائل جو ہے ڈوئر، جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے، اس کا تو اسم ہونا ضروری ہے. اور عربک میں رفع جو فائل ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک انٹرنل ڈوئر. انٹرنل ڈوئر کون سا؟ جو کہ انٹرنل پروناؤن ہے فعل میں، جو اندر ہی امبیڈڈ ہے، جو جس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ انٹرنل ڈوئر ہوتا ہے. اور ایکسٹرنل ڈوئر کون سا؟ جو فائل ظاہر، جو باہر سے دکھ رہا ہے، کہ جس میں آپ کو وہ بھی رفع میں ہوگا، اسم ہوگا، رفع میں ہوگا، اور یہ ورب کے بعد آئے گا. جس طرح حامد زید، تو کس نے؟ حامد نے ہیلپ کیا، تو اس کا نام اور ایکسٹرنل ڈوئر ہو گیا. انشاءاللہ ابھی آج کا جو ابھی ہمارا پہلا ٹاپک جس کو ہم کور کریں گے، وہ یہ فائل والی چیز کو ہی کلیئر کریں گے. کہ جب بھی ہم کوئی جملہ دیکھتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ فعل، کہ کیا کام ہو رہا ہے، اور پھر کرنے والا کون ہے؟ وہ فائل ہوتا ہے. اب انسائڈ ڈوئر جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. انسائڈ ڈوئر ہم نے کہا کہ فعل کے اندر امبیڈڈ ہوتا ہے. اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ جو ہم نے نصرہ والا چارٹ کیا تھا، اس میں نصرہ ہی ہیلپڈ. تو یہ جو نصرہ ہے، نصرہ، نصرہ، نصرو، جو یہ والی گردان دیکھی تھی، ابھی ہم دوبارہ دیکھیں گے، اس میں آلریڈی یہ امبیڈڈ ہوگا، کیونکہ ہر فعل میں، ایکٹیو فعل میں، اس کا ڈوئر ہونا ہوتا ہے. اور یہ آپ کو اس کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں. یہ والا چارٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی بہت اچھی، جتنی اچھی پریکٹس ہوگی، جس طرح ہم میتھس میں ٹیبلز یاد کرتے تھے، میتھس میں جو ٹیبلز ہم زمانے میں، ہمارے زمانے میں ہم یاد کرتے تھے، اور اس کو ہم ابھی بھی کتنا اچھا ہمارے دماغ میں آ جاتا نا. ابھی بھی ہم اس کو کہیں گے 4x8، فوراً سے دماغ میں آ جاتا ہے کہ 32 ہے. لیکن اب آج کل جو بچے نہیں کرتے، ان کا ٹیبلز اتنے اچھے نہیں ہوتے. تو اور لیکن میتھس اسی سے اچھا ہوتا ہے جتنے اچھے ٹائم ٹیبلز ہوتے تھے ہمارے. اسی طرح فعل، یعنی کہ اس میں بھی گردانیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں یاد کرنی، کہ جب وہ آپ کا جتنی اچھی گردان ہو جائے گی نا، وہ آپ کو پھر بعد میں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. اس وقت وہ عجیب سا لگتا ہے کہ اس کو کرنا. تو اس میں کیا ہے؟ ہوا نصرا، ہما نصرا، ہم نصرو. تو اس میں یہ جو گردان ہے آپ لوگوں نے ضرور فور شور کیا ہوگا، اور اس والے ٹیبل کو ضرور ہم لکھ کے اس میں ڈفرنٹ ورڈز رکھ کے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ماضی ہے، فعل ماضی سے ہم نے شروع کیا ہے. تو اس میں واحد، ڈوئل اور پلورل کا ہے. اور پلورل میں جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہم پہچانیں گے ان کو. آج ہمارا مین ابھی پہلا جو ہم کریں گے انشاءاللہ اپنے ایکسرسائز اسی پہ کریں گے، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا وہ ہے. جو یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو ون پارٹ
اور اس کا 4 یہ صیغے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ اگر ڈبے دیکھ لیں تو یہ پہلا ڈبہ ہے اور پھر 2 3 اور یہ چوتھا ڈبہ. تو اس میں جو ہے نا ہوا نصرہ ہی نصرت، یہ والا کافی زیادہ یہ چیز یوز ہوتی ہے قرآن میں بھی اور ایکسٹرنل ڈوئر کے اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. تو جب بھی کوئی فعل ماضی اسپیشلی اس کے آخر میں زبر ہو خالی یا کھڑی زبر ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں ہوا کی ضمیر آلریڈی ہڈن ہوتی ہے، جیسے خلقا، سمعا، فتحا، جو بھی علامہ، جس میں آپ زبر خالی دیکھیں گے نا اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوگی. آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرتے ہوں گے، اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ایسے لکھا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے اس نے مدد کی، تو ہم سوچیں یہ اس نے کہاں سے آیا، تو یہ اس نے کہاں سے آیا، فعل ماضی کے آخر میں زبر ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہے. ایک اور بات یہیں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رفع جو ہم نے اسم میں پڑھا تھا کہ اگر پیش ہے تو وہ رفع ہے، زبر ہے تو وہ نصب ہے، اور زیر ہے تو وہ جر ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو یہ تو ہمیں آپ یہاں پہ زبر دکھ رہا ہے تو یہ کیا بات ہے؟ تو دیکھیں وہ جو ہے نا وہ اسم کی دنیا ہے، جو رفع نصب جر ہے وہ اسم کی دنیا، اور ابھی ہم فعل کی دنیا میں. نصرا، نصرا، نصرو یہ بھی فعل ہے، ابھی ہم فاعل کی طرف نہیں گئے، ابھی الگ وہ اسم کی جب آئے گی بات الگ آئے گی. اس وقت ہم فعل کی بات کر رہے ہیں. فعل کے آخر کا زبر نہیں ہوتا رفع نصب جر، رفع نصب جر اسم کی دنیا ہے. کوئی بھی اسم ہوگا اس کے جو آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے وہ رفع نصب جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری حرکت یا پھر وہ آخری کمبینیشن بھی یاد ہے ایڈ ہوتا تھا، اونا، اینا، آنی، اینی، تو وہ اسم کی دنیا ہے، وہ الگ ہے. یہاں ہم پھر دوبارہ دیکھیں، ہم فعل کی دنیا میں آیا. فعل میں جو اس کا جو یہ زبر ہے یہ وہ نہیں ہے، رفع نصب جر والا نہیں، اس میں فعل ہے یہ. اب فعل میں ہم کیا دیکھیں گے، فعل ماضی میں اسپیشلی کہ جو آخر میں زبر ہے اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہے. انشاءاللہ اس کو پریکٹس کریں گے. ہوا نصرا، پھر ہما میں بھی دیکھیں الف ہے، یہ دونوں ہما اور یہ بھی ہما، ان دونوں میں الف ہے آخر میں، تو اسی لیے نصرا کے بعد الف ایڈ ہو گیا، اسی لیے اس کو ریڈ کیا ہوا ہے کہ خالی یہ ایڈ ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا ڈوئل کی نشانی ہے. پھر ہم نصرو، ان سب نے مدد کی. یہ تو آسان، ہمیں قالا، قالو قرآن کے ٹرانسلیشن ہم سے یاد، ہمیں پتہ ہی ہے. تو واو ساکن اور الف جب آتا ہے تو یہ پلورل کی نشانی ہوتی ہے. تو ہم نصرو، ہی نصرت، اس فیمنن نے، اس ایک عورت نے، اس فیمنن نے مدد کی. تو یہاں پہ یہ تا ساکن یہ مؤنث کی نشانی ہے، اور ہیا یعنی اس کی جو اس کے انسائڈ، اس کا مطلب اس میں ہیا چھپا ہوا ہے، تبھی نصرت. پھر نصرتا، تا جو ہے یہ تا ساکن، یہ تائے تانیس فیمنن تا ہے اور الف ڈوئل کی ہے، جسے اس میں خالی الف ایڈ ہوا تھا میسکولن میں، فیمنن میں تا کے بعد الف، یہ نصرتا اس طرح ہو گیا، ٹھیک. تو یہ 5 جو ہیں یہ آپ الگ سے یاد کریں، ہوا نصرا، ہما نصرا، ہم نصرو، یہ نصرت، ہما نصرتا. اب ان سب میں دیکھیں را پہ زبر رہ رہی ہے، نصرا، یہ تو او واو ساکن کی وجہ سے او کا ساؤنڈ آ گیا، نصرت، نصرتا. مگر اس کے بعد کے جو صیغے ہیں ان 5 کے بعد 1 2 3 4 5 کے بعد کے جو صیغے ہیں ان سب میں کس طرح آیا، ہننا، نصرنا، را پہ جزم آ جائے گا، تھرڈ لیٹر پہ سب پہ جزم آئے گا. اب نیچے تک کا جو چلے گی نا ہماری گردان، ان سب میں آپ دیکھیں تھرڈ لیٹر پہ جزم آ گیا، اور یہ چیز ہیلپ کرے گی بھی آپ کو آگے بھی. ہننا نصرنا، انتا نصرتا، یہ آسان ہے یاد کرنا کیونکہ دیکھیں انتا میں آخر میں تا ہے تو نصرتا آ گیا. انتی فیمنن میں تی ہے تو نصرتی آ گیا، تو انتا سے نصرتا. پھر انتما، اس کے آخر میں تما ہے، نصرتما، نصرتما دونوں ایک جیسے آ گیا، آسان ہے. پھر انتم، نصرتم، انتنا، نصرتنا. تو وہی سب سمجھے آخری حصے لگ گئے آگے اس میں یہ جو ہے حاضر میں. تو یہ اس کو پڑھنا آسان ہے. آپ کو مین ہوا نصرہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر خالی زبر ہے اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہے، نصرت میں ہیا کی ضمیر ہے. اب باقی ان کو تھوڑا سا پتا ہو، باقی تو سب آخر میں آپ کو نظر آ جائے گا. نون نسوہ کو یاد رکھنا ہے، نون نسوہ جو ہے فیمنن پلورل نون ہوتا ہے. ہننا جو ہے جب وہ امبیڈڈ ہوتا ہے کسی ورڈ میں وہ نون زبر کی شکل میں ہے، ٹھیک. اچھا انا نصرتو، اچھا انتا کا تو تم ہمیں اردو میں پتا ہے تم میسکولن، تو ہمیں نصرتا، انتی نصرتی، انا نصرتو، او
او کا ساؤنڈ کا بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ میں ہے کہ تم ہے. اس کی بہت آسان مجھے فائدہ دیتی ہے چیز، جب مجھے ابھی بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ تا ہے تو میں تو نہیں ہے، تو مجھے اس سے یاد آتا ہے جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم کہتے ہیں نا کنتو، میں ہوں ظالم، تو پھر مجھے اس سے کنتو سے یاد آتا ہے تو کا مطلب میں ہے. تو یہ ایک خالی ٹپ ہے جو مجھے یاد کرنے کے ہیلپ کرتی ہے کہ جب فعل کے آخر میں تو ہے تو اس کا مطلب ہے میں. انی کنتم نظالم، بے شک میں ظالمہ میں سے ہوں. تو میں انا نصر، تو میں نے مدد کی، نحنو نصرنا، ہم نے مدد کی. ان سب میں مگر آپ یہ دیکھیں ان سب میں تھرڈ لیٹر پہ جزم آ گئی ہے، خالی پہلے 5 پہ نہیں تھی، مگر باقی سب میں تھرڈ لیٹر پہ جزم ہے. اور یہ اس کا انسائٹ پروناؤن ہے. سب کیا ہے؟ انسائٹ پروناؤنس ہیں جو اس کے اندر امبیڈڈ ہوتے ہیں. اب جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں. وہی چیز جو بھی ہم نے دیکھی ہے اسی کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں دوبارہ. فتح میں ہی چھپا ہوا ہے، ہوا چھپا ہوا ہے، اس میں آگے کچھ دکھ نہیں رہا، مگر آپ کو زبر سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہوا ہے اس میں، تبھی اس کو ہڈن کہا جا رہا ہے. مستتر فائل یعنی انٹرنل ڈوئر پڑھ رہے نا، مستتر یعنی کہ دکھ نہیں رہا مگر اس میں ہوا ہے چھپا ہوا ہی. اور ایک بات وہ پھر بعد میں جب فتح یہ الف آ گیا آخر میں، الف جو ایڈڈ الف ہے وہی بتا رہا ہے کہ اس میں ہما چھپا ہوا ہے. تو اس میں خالی الف کے ایڈ سے ہما دکھ رہا ہے آپ کو کہ میسکولن ہما ہے. یہ فتحو واو ساکن اور الف یہ ہما ہے. اچھا اس میں خاص بات ہے کہ جو واو ہے نا، واو ساکن، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ الف کو کئی لوگ غلطی سے فتح یعنی الف پڑھ بھی لیتے ہیں. یہ الف بس ایسے ہی ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آگے ہم اس کو کسی چیز سے ملا نہ لیں، یعنی کہ یہ الف کی کوئی الگ سے وہ نہیں ہے. اس کو الف الوقایا کہتے ہیں، بس الف و پروٹیکشن، کہ کہیں آپ اس کو اینڈ والا واو نہ سمجھیں. تو اگر ہم اس میں فتحو میں دیکھیں گے واو ساکن ہے جو پلورل والا ہے، اور یہی چیز قالو سمعو واو ساکن دکھتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے پلورل والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فتح ہم نے دیکھا. پھر فتحت تا ساکن، اس میں ہم نے کہا تھا اس کے اندر ہیا چھپا ہوا ہے، تب یہ ہڈن ہے. تو ہوا جو 1 اور 4 ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ 1 جو ہے ہوا اس کے اندر ہڈن ہے، فتح اور فتحت تا ساکن دکھ بھی رہی ہے ہم کو فیمنن، اور پھر اس میں ہیا ہڈن ہے. تو یہ چیز ایک دیکھ لی. فتحتا یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تا کے ساتھ الف ہے تو یہ بھی ہما ہے مگر فیمنن ہے. اور فتحنا یہ نون نسوہ ہے، اور یہ ہم سورہ بقرہ میں اور جہاں بھی طلاق کی اور جس کی بھی عورتوں کی آیتیں آتی ہیں جب بھی، تو نون نسوہ دکھتی ہے اور اس میں ہننا چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہننا جو ہے وہ نون زبر بن جاتا ہے تو خالی اس سے نون نسوہ ہو جاتا ہے. اور ڈوئر نون نسوہ ہے، اور اس سے پہلے ہا پہ جزم آ گیا یہاں سے فتحنا. اور باقی یہ ہم دیکھ چکے ہیں، فتحتا، فتحتما، فتحتم اور فتحتو، فتحنا. اچھا اب یہ ایک ٹوٹل سامنے آپ کے اس کو میں ریکیپ کر رہی ہوں. انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم تھوڑے سے ایکسرسائز کی کریں گے، پھر ہم ایکسٹرنل ڈوئر کی طرف بھی جائیں گے. ہڈن کون سے؟ 1 اور 4 والے، ہوا اور ہیا. جس طرح اگر فتح میں دیکھیں گے تو فتح، فتحت، نصرہ، نصرت، تو یہ ہڈن ہے. صحیح. پھر 1 جو خالی الف ہے وہ 2 چیزوں میں ایڈ ہے. کس میں؟ ایک یہ والا فتحا ہما جو میسکولن ہما ہے، اور ایک فتحتا یہ بھی الف ایڈ ہے، تو یہ بھی ڈوئل کے لیے ہے. رائٹ، میں نے کہ میسکولن اور فیمنن مگر ڈوئل ہما کو ہم نے اس طرح کیا ہوا ہے. اور نون نسوہ تو پلورل کی ہوتی ہے. بس یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ فتحنا والا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فیمنن پلورل ہے. اور یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی سب کچھ. جی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی، اوپر کریں گے آپ؟ یہ جو ہے نا ہیا مستتیرن، یہ ہیا میں کیسے ہوا؟ تو تا ساکنہ نہیں آئے گا آخر میں؟ جی تا ساکن تو دکھ رہا ہے مگر ہیا الگ سے نہیں دکھ رہا آپ کو، الگ سے کوئی لفظ ایڈ نہیں ہے، بس وہ تا ساکن مؤنث کی بس ہیا اس میں ہڈن ہے. نو یہ والا، یہ جو آپ کے لیفٹ پر ہے نا یہ ہڈن لکھا ہوا ہے 1 and 4. ہاں 1 and 4. جی یہ والا نہیں، یہ یہاں کی بات کریں. جی جی یہ والی جی 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 ہیا کے بعد تو یہ مستتیر ان کے سے ہیا یعنی کہ ہوا اور ہیا والا جو ہے نا بس 1 اور 4.
بس اس کو ہم کہتے ہیں ہڈن ہے اس میں فائل, کیونکہ باقی میں آپ کو دیکھیں یہ الف دکھ رہا ہے الگ سے, ان سب پوری لسٹ میں دیکھیں آپ کے پاس الف دکھ رہا ہے, آپ کو پتہ چل گیا ڈوئل ہے. آپ نے واو ساکن دیکھ لیا, آپ کو پتہ چل گیا پلورل ہے, جس طرح دکھ رہا ہے آپ کو سامنے سے کہ اچھا اس میں یہ ہے. اس میں بھی الف ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ ڈوئل ہے. نون نسوہ ہے, پتہ چل گیا فیمنن پلورل ہے. مگر فتحہ میں آپ دیکھیں الگ سے کچھ ایڈ نہیں ہے, تو تبھی اس میں کہا ہے کہ ہڈن ہے, اس میں ہوا ہڈن ہے, یعنی اندر چھپا ہوا ہے. اور دوسرا فتحت میں آپ کو تا ساکن تو دکھ رہا ہے ویسے فیمنن, آپ کو پتہ چل رہا ہے فیمنن ہے, مگر پھر بھی اس میں بھی ہیا ہڈن کہلاتا ہے. جی جی صحیح. اس میں دیکھیں ہما کا الف دکھ رہا ہے, اس طرح لے لیں آپ, اس میں ہما کا الف دکھ رہا ہے نا, جی لیکن فتحت میں ہیا نہیں, تو یہ دو ہڈن کہلاتے ہی ہیں, یہ ہوا اور ہیا. تو وہ بس لفظ سے کنفیوژ نہ ہو, وہ آسان ہے انشاءاللہ, آپ پکڑ لیں گے اس کو, کوئی اتنی نہیں. اچھا صرف ایک بات ہے کہ یہ دو جو ہے نا, جو آپ کو باہر کہا ہے کہ یاد کرنے کے, اونلی ٹو, ہوا اور ہیا جو ہوتا ہے نا, وہ اس میں ڈوئر فائل ہڈن بھی ہو سکتا ہے اور ورب کے بعد بھی نظر آ سکتا ہے. جیسا ہڈن والا تو ہے جیسا خالی فتحہ ہے, جس طرح خلق السماوات والارض, آپ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا خلق السماوات والارض, تو آپ کہتی ہیں خلقہ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو, تو اس میں ہڈن بھی ہو سکتا ہے کہ خالی آگے فائل کا نام نہیں ہے, تو آپ کو پتا ہے خلق السماوات, تو آپ نے لکھ دیا ہوا کیا اس نے پیدا کیا. لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد الگ سے فائل مینشنڈ بھی ہو, جیسے خلق اللہ السماوات والارض, ایسی بھی آیتیں دیکھی آپ نے, دونوں طرح کی دیکھی ہیں قرآن میں. تو خلق اللہ اس میں الگ سے فائل مینشن یعنی آؤٹ سائڈ بھی کر دیا. تو خالی یہ ہوا اور ہیا ہے, یہ ہم ایکسٹرنل ڈوئر میں بھی انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں اس کو ڈیٹیل سے. ہوا اور ہیا خالی یہ دو صیغے ایسے ہیں جو ہم انٹرنل ڈوئر بھی اس کا تو انٹرنل تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد ایکسٹرنل ڈوئر بھی ہو, تو دیکھ سکتے ہیں. اور باقی سارے جو ہے وہ امبیڈڈ ہے. ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, یہ بھی دیکھ لیں, رفع پروناؤنس. ہم نے جب پروناؤنس پڑھے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ڈیٹیچ پروناؤنس, رفع پروناؤنس پڑھے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہے کون سے تھے ڈیٹیچ رفع پروناؤن؟ یہ والے جو ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا. آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے پروناؤنس میں پڑھا تھا کہ پروناؤنس ویئرڈ ہوتے ہیں, ان کا رفع نصب جر ویئرڈ ہوتا ہے, نارمل نہیں ہوتا. جیسے اس پروناؤن اسم ہوتے ہیں نا, لیکن ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. نارمل رفع نصب جر آپ کو اسم کا ڈفرینٹ دکھتا ہے, مگر جو پروناؤنس ہوتے ہیں ان میں جو ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, یہ والے ہوا, ہما, ہم جو بیچ اکیلے ہوتے ہیں, منفصل جسے کہا جاتا ہے, وہ رفع کہلاتے ہیں. اور باقی جو اٹیچڈ ہو کے آتے ہیں, جو بعد میں اٹیچڈ ہوتے ہیں, وہ نصب یا جر ہوتے ہیں. اکارڈنگلی وہ دیکھیں گے ہم کیسے ہوتے ہیں, مگر یہ ڈیٹیچ ہوتے ہیں. تو رفع پروناؤنس, اب ہم ایک اور بات سیکھ رہے ہیں کہ رفع پروناؤنس سے ایک تو وہی ہے جو ڈیٹیچڈ رفع پروناؤن ہے, جو آپ کو پتا ہے ہوا, ہما, ہم اور یہ نحنو تک جو یہ ساری لسٹ ہے نا, یہ ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنل ڈوئر پروناؤنس ہیں, دیکھیں انٹرنل ڈوئر پروناؤنس ہے, دے آر دا فائل فار دا ورب. انٹرنل ڈوئر کون سا؟ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا, جو اندر امبیڈڈ ہیں ہر ورب کے اندر, ہر فعل کے اندر. یہ تو ماضی ہے نا, ہم جب مضارع پڑھیں گے اس میں بھی امبیڈڈ ہوتا ہے. جب فعل ہے اس کا کرنے والا, عربی میں فعل میں ساتھ ہی ہوتا ہے ایکٹیو ورژن میں. تو یہ جو انٹرنل ڈوئر پروناؤنس ہے نا, یہ انٹرنل ڈوئرز ہیں سارے, نون نسوہ, تا زبر, تما, تم, تو یہ بھی رفع ہیں. ڈیٹیچ پروناؤن تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہے نا, ہم نے پڑھا تھا کہ رفع ہوتا ہے, جو یہ الگ سے بیچ میں کہیں بھی آئے گا وہ رفع ہوگا. اس کے علاوہ جو انٹرنل ڈوئر ہوں گے وہ بھی رفع ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈوئر آلویز رفع ہوتا ہے. تو یہ اس کے اندر, اس کو خالی آپ ذہن میں رکھیں, اس کو آپ کو پوچھا نہیں جائے گا, مگر یہ بھی کیونکہ اس کا اس فعل کو انجام دے رہے ہیں نا انٹرنل پروناؤن, تو یہ پروناؤن ہمیشہ یاد رکھیں جو پروناؤنز ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں. تو یہ جو پروناؤن اٹیچ ہے اس میں, یہ والا حصہ, خالی یہ حصہ امبیڈڈ ہے, مگر پھر بھی وہ ہوتا ہے, یہ رفع ہوتا ہے. امپورٹنٹ بات نہیں ہے, صرف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو جہاز بنا ہوا ہے, یہ جہاز جو ہے کیا کر رہا ہے؟ لینڈ کر رہا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہے؟ ٹیک آف کر. ٹیک آف کر رہا ہے. جب ٹیک آف کوئی چیز کرتی ہے تو چلی جاتی ہے. تو ماضی کا, اگر ہم ماضی کے لحاظ سے ورب دیکھیں گے, ماضی میں بھی چیز ہو چکی, چلی گئی جس طرح. تو اسی طرح جہاز ٹیک آف میں آپ کو جب نیچے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ٹیل نظر آئے گی نا اس کی,
جب جہاز چلا جائے گا تو آپ کو اس کی ٹیل نظر آتی ہے، اگر ہم نیچے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ٹیل دکھ رہی ہے. اسی طرح ماضی کے اس میں جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں اس میں آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ اس کا فعل، اس کا پروناؤن کدھر ہے، کون کر رہا ہے، اس میں ہم اس کے ٹیل کو دیکھیں گے، ہر لفظ کے ٹیل کو دیکھیں گے، اس میں چھپا ہوگا کہ کون پروناؤن ہے. جیسا فتحہ، اس کی ٹیل میں آپ کو الف دکھ رہا ہے، آپ نے کہا چاہے الف ہے تو یہ ہما ہوگا. واو ساکن، تو یہ کیا دیکھیں آپ کو شروع میں نہیں دکھ رہا کچھ بھی. جب مضارع ہے نا اس میں ہم جب مضارع میں دیکھیں گے، مضارع میں شروع میں دیکھنا ہوتا ہے اس چیز کو. لیکن اب آپ قرآن کھولیں گے، جب آپ کو جو ایسے نظر آئے لفظ جس کے آخر میں یا تو زبر ہے پہلے اس طرح، یا پھر یہ الف واو ساکن تا ساکن نون زبر تا، تو آپ کو خود ہی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیڈیا ہونا چاہے گا. ہمیں ٹیل دیکھی ہمیں پتہ چل گیا ماضی ہے، تو اس میں ہم اس کے ماضی کو دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کیا ہے. اب آپ نے تا دیکھ لیا تو آپ کو پتہ چل گیا اس میں کون سا پروناؤن ہوگا. سوچیں کون بتائے گا مجھے. اگر تا پہ زبر دکھ رہا ہے فعل کے آخر میں، ماضی کے آخر میں انتا ہوگا نا، انتا چھپا ہوگا. بالکل انتا چھپا ہوگا. ٹھیک ہے، اس تم ہے تو انتم چھپا ہوگا. اسی طرح نون نسوہ ہے، اس کو بس یاد کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. نون نسوہ ہے تو کیا چھپا ہوگا اندر؟ ہننا چھپا ہوگا. ٹھیک، تو اسی طرح آپ کو اس کی ٹیل دیکھ کے اندازہ ہونے لگتا ہے. اب یہ جو لفظ ہے ان میں سے ہم ایک کی کسی کی گردان بنا لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جعلہ کی ایک بنا. بات پوچھنے کی، جی ایک جی بات بتائیں. پوچھنے جی کی، یہ جیسے کہ چلیے ہم نے کر لیا کہ یہ جو ڈیٹیچ پروناؤنس اس کے اندر ہوتے ہیں، اور جو اٹیچ ہوتے ہیں ان کا کیا چکر ہوا؟ وہ آگے آئے گا. ابھی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کریں گے تاکہ اچھا اگر میں اچھا، سب ایک ساتھ لاؤں گی تو کنفیوژن ہوگا. سوری ٹھیک ہے، نہیں صحیح نہیں صحیح، ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کریے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو شروع سے ریکیپ چلے. نہیں نہیں صحیح ہے، بالکل صحیح آپ کر رہی ہیں نا. جی تو چلیں جعلہ کی کرتے ہیں. جعلہ، پھر جعلہ الف لگا دیں گے آگے، پھر جعلو، پھر جعلت، جعلتا، جا. اس کو بتائیں فتحنا کا کیا ہوگا؟ جعلنا، ہاں لام پہ جزم آ جائے گا. جب جعلنا بنا دیا آپ نے تو پھر جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتنا، جعلتو، جعلنا. اور قرآن میں جعلنا تو بہت سارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا جعلنا، ہم نے بنایا، ہم نے بنایا. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں جتنی آپ پریکٹس میں لائیں گے تو پھر آپ کے نا فنگر ٹپس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل ویسی ٹیبلز کی طرح. تو وہ آپ نے گردان کی ہوگی، کر چکے ہوں گے. اب جو ہے یہاں پہ بھی وہی گردان ایک دوست میں لکھی جسے فتح، نصرہ، ضربہ، تو اسی کی پوری گردان ہے جو انشاءاللہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کر لیں گے. اس میں دو چیزیں سرکل ہیں. یہ اس لیے سرکل کی گئی ہیں کہ آپ دیکھیں اس میں نون نسوہ ہے، جو اس میں کون سی ضمیر ہڈن ہے؟ ہننا ہڈن ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور نیچے جو آپ کو نیچے سرکل دکھ رہا ہے اس میں کون سی ضمیر ہڈن ہے؟ نحنو. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے ہم لوگ پڑھنے میں کیا کرتے ہیں کہ عام طور پہ جو تجوید کے لحاظ سے امپورٹنٹ بات ہے، اگر ہم نے نون پہ زبر کی طرح پڑھ دیا نا اس کے مطلب تو وہ فیمنن، وہ فلورل فیمنن. اور الف لگے گا، خالی الف لگنے سے جسے آپ کو اس کو ضربنا، فتحنا، نصرنا، جعلنا، الف کا ساؤنڈ جب آئے گا اس کے مطلب ہوتا ہے ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں، جس طرح اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جو ہم لوگ وجعلنا للمتقین اماما جس میں پڑھتے ہیں تو وجعلنا نون پہ زبر کی طرح پڑھتے ہیں، تو میننگز بہت بدل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جہاں پہ الف ہے، یعنی کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. سوچیں ہم جب پڑھتے ہیں نا وجعلنا للمتقین اماما، تو اس میں الف کی طرح پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے متقیوں کا امام. اور جب ہم وجعلنا نون پہ زبر کی طرح پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو اس کے مطلب وہ فیمنن عورتوں کو بنا دو متقیوں کا امام. تو میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اس کو سرکل کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں اتنے میننگز کا فرق ہو جاتا ہے، تو یہ لحن یعنی بڑی غلطی ہوتی ہے. اچھا، اب ہم نے جو پڑھا ہے اسی کو ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ آپ آگے بڑھے، ہم نے دیکھا ہوا میں یہ ہڈن ہے، پھر ہما، یہ ذہبو، ذہبت، ذہبتا دیکھ چکے ہیں آپ، اور یہ باقی میں یہ والی جمع ہے. صحیح ہے. اب آپ کے ساتھ اب ہم کرتے ہیں ایک ایکسرسائز، اس میں آپ لوگ اپنا پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. پورا نہیں کریں گے، ہم کچھ کریں گے. اس میں سب سے پہلے آپ کو
دیکھنا ہوگا. اینڈ کیا دیکھیں گے, پہلے کی چیز دیکھیں گے یا جہاز کے ٹیل دیکھیں گے؟ ٹیل دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے سب سے پہلے آپ لوگ جہاز کی ٹیل اس میں دیکھیں گے, اور سب اس میں کوئی اٹیچ پروناؤن نہیں ہے, صرف فعل ہے, فعل ماضی ہیں سارے. تو افلت, جی جی بتائیں. ہیا, ٹھیک ہے. اس میں تا ساکن دیکھیے, اتیا. بتاتے جائیں. ڈوئل ہے اور میسکولن ہے فیمینن ہے؟ ہما میسکولن ہے, بالکل. اگر فیمینن ہوتا تو دیکھیں ایسا ہوتا, تا الف. تو ہما میسکولن جو ہے وہ خالی الف ایڈ ہوتا ہے, اور ہما جو فیمینن ہے آپ کو اس میں دیکھا تھا نا, اس میں تا کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے, فتحتا. تو اس میں آپ خانتا میں یہ جو ہما ہے یہ بھی ہما ہے اور یہ بھی ہما ہے, لیکن یہ ہما جو ہے خالی الف ایڈ جب ہوتا ہے یہ میسکولن میں ہوتا ہے, اور تا الف یہ اس میں ہم دوبارہ دیکھ لیں, ادھر دیکھیں, یہ رہی ایگزامپل نا. ذہبا الف ہے اور ذہبا تا, تو یہ میسکولن اور فیمینن کا فرق ہے. الف ہی ایڈ ہو رہا ہے مگر تا سے آپ کو نا فیمینن کا ہونا چاہیے کہ چاہیے فیمینن ہے. اوکے, سألتا انتا, علمتم انتم, قلنا انتن, قلنا نہیں, انتنا نہیں, ہننا ہے نا, ہننا, ٹھیک ہے. ہونا ہاں, اچھا. فتفقدا ہوا, شاباش. اتقیتن انتن, ٹھیک ہے. ہننا جو ہے, ہننا اور انتنا میں کیا فرق ہے, چلیں یہ بتائیں. یہ اس کے نہیں مطلب میں کیا فرق ہے؟ مطلب انتنا وہ نہ تھرڈ پرسن ہے, اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہننا ہے وہ فیمینن عورتیں, وہ والی تھرڈ پرسن, لیکن انتنا میں تم عورتوں, تم پلورل عورتیں. تو یہ انتم اور انتنا یہ جو ہے تا تم کی یاد رکھیں بس, جو اردو میں تم کہتے ہیں اور تم, تو اس سے یاد رکھے کہ سیکنڈ پرسن آئے گا, تم عورتیں, اور ہننا جو ہے وہ عورتیں. ادنا نحنو, جئتو انا, ٹھیک ہے. اس میں انا آ گیا کہ جو جئتو ہے جس میں تا آ گیا اس میں تا پہ پیش. استقامو, اتیتی, ویری نائس, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی. سب آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کیا. اس کو بھی جلدی سے دیکھتے ہیں. یہ بھی میں کرواؤں گی نہیں کیونکہ یہ تو کافی آسان ہی اب آپ کو لگے گا, کیونکہ ہم نے ابھی آگے بڑھے ہی نہیں ہے. اور تا ساکن ہے تو فیمینن ہے. خسرہ, خسرہ کا کیا ہوگا؟ ہوا, کیونکہ خسرہ ہے آپ کو, یہ فعل کو انہوں نے کیا ہوا, فعل ماضی کو, تو زبر اوپر ہے تو ہوا اس میں. اقررتم انتم, خلط ٹھیک ہے. اتبعو خرہ ہوا. اتخذتو انا, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ خود بہت اچھے سے کر رہے ہیں. فبلغنا اجلہن, فبلغنا ٹھیک ہے. یہ سب ہو گیا. قالا اچھا, میسکولن ڈوئل ہے, بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی یہی سب سارے جو بھی لفظ ہیں یہ ہم کر چکے, مطلب وہی ہے. اب اس میں یہ والی ایکسرسائز کر لیتے ہیں, آسان ہے. اس میں آپ لوگ بتائیں گے جس طرح اخذا کا ہوا ورژن کیا ہے؟ اخذا کا ہم ورژن کیا ہوگا؟ ہم ورژن والا ہو گیا نا, اخذو. انتا ورژن اخذتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے ففتھ صیغے سے اخذنا, اخذتا, اخذتم, اخذتما, اس طرح سب شروع ہو جائے گا نا, تو زال پہ جزم آ جائے گا. اخذتا.
अच्छा, अब अलीमा का हुन्ना वर्जन क्या है? अलीमा का हुन्ना वर्जन अलिमना अलिमना, क्योंकि उसमें खाली नून नस्वा लगेगा और उससे पहले जज़म लगेगा. अच्छा, अलीमा का अना वर्जन क्या है? अलिमना अलिमतु अलिमतु आएगा ना. हाँ, अलिमतु अलिमतु एक्सक्यूज मी. अच्छा, अंतुन्ना वर्जन अलीमा का? अलमतुन्ना 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 नहीं नहीं, दोबारा बोले. अलमतुन्ना हाँ, लाम पे जेर ही आएगा. अलिमतुन्ना, क्योंकि लाम पे तो जेर नहीं, अलिमतु खाली जी मीम का जैसा आएगा. अलिमतुन्ना, ठीक है. अलिमतुन्ना जी, अलिमना, अलिमतु, अलिमतुन्ना. अच्छा, बासा हम का वर्जन बताएं. बासु हिया वर्जन बास बासत बासत, बासत लेकिन आगे लगेगा खाली बासत. और अना वर्जन बास्तु. नहीं नहीं, अना वर्जन बास्तु तो लगेगा ना. अना में होता है बास्तु. हाँ, बास्तु. वो नाहनु है, वो बासना लगेगा. अच्छा, अब जो है इंग्लिश टू अरेबिक ये वाला जो है, क्योंकि कुरान के लिहाज से ये तो हम इसको कर सकते हैं. बोथ ऑफ देम आस्क्ड, आस्क्ड के लिए लफ्ज होगा सअला. तो अगर बोथ ऑफ देम आस्क्ड होगा तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सअला में सअला, अलिफ ऐड होगा ना सिर्फ. आखिर में लाम अलिफ हो जाएगा. राइट, सअला. बोथ ऑफ देम आस्क्ड. अच्छा, शी न्यू, न्यू में आइन लाम मीम अलिमा यूज होगा, तो शी न्यू में क्या होगा? अलिमत अलिमत. वेरी नाइस. वी वार्न्ड, वार्न्ड अंजार से होता है ना, अंजरा युनसिरो, तो वार्न्ड अंदरना अंजरना. वेरी नाइस. दे एंटर्ड, दखला से. खरजू नहीं, एंटर्ड, एंटर दखल, दखल से होगा ना. दखला, दखलू. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यू क्रिएटेड, you get it वेरी नाइस, माशाल्लाह. अच्छा, बोथ ऑफ देम फेमिनिन एट, एट के लिए लफ्ज होता है अकला, तो बोथ ऑफ देम फेमिनिन अकलता. माशाल्लाह, बारकल्लाह फी. आप लोग तो बहुत अच्छे हैं भाई, अच्छे खासे माशाल्लाह. अकलता, ताब अलिफ आ गया. वेरी नाइस. अच्छा, ऑल ऑफ यू स्टडीड, स्टडीड में अल्लमा आएगा ना, तो all of you feminine studied. अल्लम तुन्ना अल्लम तुन्ना, अल्लम लुआम पे तशदीद के अल्लमा, अल्लमा के साथ अल्लम तुन्ना हो जाएगा. जो लोग कर रहे हैं पार्टिसिपेट माशाल्लाह, और जिनको नहीं इतना समझ आ रहा वो भी आना शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद. तो यहाँ पे हमारा एक हमने टॉपिक अभी का क्या किया, इंटरनल डुअर का कर लिया. ठीक, और ये अब आप लोगों का अच्छे से होगा. अब हम एक्सटर्नल डुअर की तरफ चलते हैं, और अभी आप लोगों को उसमें सब समझ आ ही गया होगा. किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं. हम दूसरी तरफ, यहाँ पे अब हम एक्सटर्नल डुअर की तरफ जा रहे हैं कि एक्सटर्नल डुअर कौन सा होता है. बल्कि एक मिनट,